بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قربانی کے نصاب کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ سوال یہ ہے کہ کسی کے پاس سونا چاندی نہ ہو، مال تجارت بھی نہ ہو، نقدی 50,000 روپئے اس وقت نصاب کے لیے کافی ہے، وہ بھی اس کے پاس موجود نہ ہو، چرائی کے جانور بھی نہ ہو، اس کے پاس صرف 2، 4، 5 ایکڑ زمین ہو، 7، 8 بیگھہ زمین ہو، تو کیا ایسے شخص پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ قربانی کا نصاب صدقہ فطر کے نصاب کی طرح ہے، اور قربانی کے نصاب کے لیے مال نامی ہونا ضروری نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی کے پاس 2، 4 بیگھہ زمین ہے، 3، 4 ایکڑ زمین ہے، اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہو، ظاہر سی بات ہے 2، 4 بیگھہ زمین کی قیمت نصاب چاندی کے کئی گنا زائد ہوگا، اور اس کھیت کی پیداوار، اس کے اوپر جن کا نفقہ واجب ہو، ان سب کے لیے پیداوار سال بھر کے لیے کافی ہو، تو ایسے شخص پر قربانی واجب۔ فقہائے کرام کی تصریحات کے مطابق کاشت کی زمین پر قربانی کے واجب ہونے نہ ہونے کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ کاشت کی زمین ہو، پیداوار کم ہو یا زیادہ، مطلقاً قربانی واجب۔ دوسرا قول یہ ہے کہ پیداوار جن کا نفقہ اس کے اوپر واجب ہو 1 مہینے کے لیے کافی ہو جائے تو قربانی واجب۔ اور تیسرا قول یہ ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے، اور فتویٰ اسی قول پر ہے کہ کاشت کی زمین ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، اور اس پر جن کا نفقہ واجب ہو، ان سب کے لیے 1 سال پیداوار ان سب کے لیے کافی ہو، تو اس صورت میں ایسے شخص پر قربانی واجب۔ اسی سے یہ بات یہ واضح ہوئی کہ کسی کے پاس رہنے کا ایک مکان ہے، حاجت اصلیہ میں شامل ہے، اور اس کے پاس ایک دوسرا مکان ہے جو لوگوں کو کرائے پر دے رکھا ہے، تو اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہو، تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب۔ اور یہ اس لیے کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے مال نامی ضروری نہیں ہے، بلکہ ایسی چیز جو حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو، جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو قربانی واجب ہوتی ہے۔ ایسے شخص پر قربانی واجب ہو گئی۔ نقدی رقم نہیں ہے جس سے جانور خرید سکے تو کیا کرے گا؟ حکم تو یہ ہے کہ اسی چیز کو بیچ کر کے قربانی کرے یا قرض لے کر کے قربانی کرے۔ بہرحال قرض لے کر قربانی کرنے سے بھی قربانی ہو جائے گی۔ ادھار جانور خرید لے یا قسطوں پر جانور کی قیمت ادا کرے تو بھی قربانی ہو جاتی ہے۔